ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں PDP جنرل سیکرٹری سجاد ملک. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ جو PDP میں آج کچھ ہلچل مچی ہے یہ کیوں؟ ہلچل ایسے مچی ہے کہ مجھے اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے محبوب صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ مجھے بہت ساری پارٹیوں سے آفر آ رہے ہیں. جب انہوں نے کہا میں بھلیسا آ رہا ہوں اور میں اپنے تمام پارٹی ورکران سے میٹنگ لے کر آگے کا فیصلہ لوں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس قسم کا فیصلہ لے رہے ہیں. اچانک انہوں نے میٹنگ بلائی اور میں اس کے ساتھ گاڑی میں گیا تو وہاں انہوں نے کچھ اپنے ورکروں سے یا جان بوجھ کر انہوں نے وہاں سے ایکسپوجر کروایا کہ ہاں جی محبوب صاحب NC میں جا رہے ہیں، لیکن ہم اس فیصلے پہ سہمت نہیں ہیں. تو انہوں نے پارٹی جوائن کی یا ان کو پارٹی سے ہٹایا گیا ہے؟ جب پارٹی کو پتہ چل گیا، پارٹی ہائی کمانڈ کو پتہ چل گیا تو رات کو ہی ان کو پارٹی سے ایکسپیل کیا گیا ہے. تو اس چیز کے لیے ہم پارٹی ہائی کمانڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اینٹی پارٹی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے پوری رپورٹ ان کو ملی اور ان کو پارٹی سے رات کو ہی ایکسپیل کر دیا گیا ہے. تو کب سے یہ پارٹی کے اگینسٹ بول رہا تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بہت دیر سے افواہ تو چل ہی رہی تھی، لیکن کل جو پریکٹیکلی ثبوت ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ ہاں جی ہمارا ایسا مشن ہے. تو میں نے ان کو کہا یہ کہ ہم نے اس پارٹی کو جنم دیا ہے جب کوئی ہی PDP میں نہیں تھا. تو ہم نے پارٹی کو جب مفتی صاحب نے بھلیسا کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا تو ہم اس وقت پارٹی کے ساتھ تھے. بہرحال اس پارٹی کو ہم نے بنایا ہے، ہم کسی کے خریدے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے بہت محنت سے اس پارٹی کو بنایا تھا. جب شیخ مجیب صاحب جیسے بندے، شریف الناس بندے تھے جن نے پارٹی کو اچھا یہاں مضبوط کیا تھا، اور محبوب صاحب کے آنے سے ان کو بھی پارٹی سے بیچارے کو بھاگنا پڑا اور اس کی وجہ سے مجیب صاحب کو بھی بھگایا اور خود بھی آ کر پارٹی کو نقصان کر دیا. تو محبوب اقبال نے جو نیشنل کانفرنس جوائن کی ہے تو ان کے جاننے سے PDP پارٹی میں نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ نہیں، ویسے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ پارٹی کو اچانک دھوکہ دے کر نقصان تو اس نے کیا. کیسے کیا کہ جو مجیب صاحب تھے جن نے پارٹی کو یہاں بنایا، اور اس کے بعد جب محبوب صاحب آئے تو پارٹی کو کیسے نقصان، مجیب صاحب کو بھگایا پارٹی سے، کیونکہ حق اس کا بنتا تھا اس وقت الیکشن لڑنا، کیونکہ اس نے بڑی محنت کی تھی. اور اس کے بعد مجیب صاحب جب نکل گئے تو خود پارٹی میں گھس گئے. تو یہاں اگر خود گھس گئے تو پارٹی میں تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. اگر ان لوگوں نے سیاست سیکھنی تھی تو آزاد صاحب جی کے جیسے بندے سے سیاست سیکھنی تھی، کیونکہ آزاد صاحب نے MP الیکشن ہارا. پوری کانگریس کو پورے تھرو آؤٹ انڈیا میں نقصان ہوا پچھلی دفعہ. لیکن اگر وہ یہ سوچتے کہ آج کانگریس ہار گئی اب ہم خاموش رہیں گے، لیکن انہوں نے محنت کی اور پھر سے پارٹی کو زندہ کیا. پورے ہندوستان کے اندر پوری محنت کر رہے ہیں. لیکن محبوب صاحب نے یہ دیکھا کہ پارٹی میں تھوڑی گراوٹ آ رہی ہے، کچھ تھوڑا بہت، تو انہوں نے سوچا میں اپنی سائڈ لوں. ویسے میں یہی کہتا ہوں کہ بہتی گنگا میں نہانے والے لوگ بہت کم کامیاب رہتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ مجیب علی نے جو پارٹی چھوڑی اس کے جاننے سے ہمیں نقصان ہوا، یہ تو آج آپ کہہ رہے ہو، اس وقت آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ نہیں، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، لیکن مجیب صاحب مجبور تھے کہ انہوں نے کہا کہ محبوب صاحب اور جو میرے بھائی تھے وہ آ کر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہیں آگے لے جائیں گے، لیکن وہ آ کر ہی وہ میرے ہی پیچھے پڑے اور میرا ہی ڈیرا یہاں سے اسی PDP سے گول کروا رہے ہیں. اور اگر مجیب صاحب PDP میں ہوتے آج وہ MLC ہوتے، اور پورے جو PDP ورکران جن نے قربانی دی تھی پارٹی کے لیے ان کے کام ہوئے ہوتے. لیکن محبوب صاحب نے نہ کسی ورکر کا کام کیا، تو بغیر پوچھے پارٹی سے بھی نکل گئے. بہرحال ہم نے پارٹی کو چلایا ہے، پارٹی کے لیے محنت کی ہے. بغیر ہم فیصلہ لوگوں کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے کل ایک ووٹر سے یہ پوچھا کہ محبوب صاحب NC میں جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کا چہرہ لال ہو گیا، ان کو بڑا فیل ہو گیا. میں نے کہا اگر لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کے لیے نہیں چلیں گے تو ہمیں اس چیز کا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے ہم پارٹی میں چپ چاپ ہیں. جب تک پارٹی ہائی کمانڈ کی کوئی ڈائریکشن نہیں آئے گی تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اگر ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ یہاں الیکشن نہ بھی لڑتا ہے تو بھی ہم کسی کے خریدے ہوئے نہیں ہیں. پارٹی کا کور گروپ جو ہے بھلیسا کا، وہ اس وقت اعلان کرے گا کہ ہم کس کی سپورٹ کریں گے اگر ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. فی الحال تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ یہاں سے اٹھا کر ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ایکس ایم ایل اے کینڈیڈیٹ محبوب اقبال نے جب پارٹی جوائن کی تو آپ نے دوسری پارٹی چھوڑ کر آپ نے بھی جوائن کیا، تو آپ نے پارٹی کو جوائن کیا تھا یا محبوب اقبال کو جوائن کیا تھا؟ اصل میں بات سنو میری، ہم نے مفتی صاحب کے مشن کو جوائن کیا ہے. اگر ہم نے پارٹی کو جوائن کیا ہوتا تو تب میں شیخ مجیب کے ساتھ ہی بھاگ گیا ہوتا. ایسی بات نہیں، ہم نے اس وقت بھی کسی ورکر کو بھاگنے نہیں دیا اور نہ ہی خود بھاگے، کیونکہ ہم نے پارٹی کسی کی جاگیر نہیں ہے.
اگر وقتی طور پارٹی ہائی کمانڈ نے اس وقت بھی مفتی صاحب نے ہمارے گروپ کو جموں بلایا کہ اولڈ از گولڈ، مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ نیو از سلور، تو انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت بھی کہ آپ پارٹی کے اندر رہو. ہم نے مفتی صاحب کو کہا کہ پارٹی ہائی کمانڈ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قابل قبول ہے، جو بھی پارٹی کینڈیڈیٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اب محبوب صاحب چلے گئے تو وہ بھی اللہ کے حوالے، ایسی بات نہیں ہے، پارٹی رہے گی، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، پارٹی میں عروج آتا نہیں. آپ نے کہا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا اولڈ از گولڈ، تو اولڈ از گولڈ شیخ مجیب تھے، تو ان کو اس ٹائم مطلب یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا گیا تھا بدھروا اسمبلی سے؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ اس وقت یہ مفتی صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی. مفتی صاحب کو ہم نے کہا کہ جب مجیب صاحب پارٹی میں رہتا ہے، کیا مجیب صاحب پارٹی میں رہتے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا کرو تاکہ ہماری پارٹی الیکشن جیت سکتی ہے. تو مفتی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مجیب کو ایڈجسٹ کرنا میرا کام ہے. بہرحال ایڈجسٹمنٹ تو یہی تھی، مجیب صاحب MLC بن جاتے. لیکن اس وقت بھی کچھ چند لوگوں نے مجیب صاحب کو استعمال کیا اور پارٹی سے ایکسپل کروایا، اور واپس میں مجیب صاحب پھر واپس پارٹی میں نہیں آئے. نہیں تو اگر مجیب صاحب پارٹی میں ہوتے آج MLC ہوتے اور ہمارا بھی نقصان نہیں ہوا ہوتا. کیا ان کے لیے کوئی خاص میسج مجیب کے لیے، شیخ مجیب علی کے لیے؟ ہاں، مجیب صاحب کے لیے کیا میسج ہم دیں، وہ بہت پہلے ہم سے دور ہو گئے ہیں. یہ تو ہم ضرور کہیں مجیب صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، تو اگر وہ پارٹی میں واپس آئیں گے تو ہم مینڈیٹ دلائیں گے اس کو، تو اور کیا کر سکتے ہیں. تو اگر وہی آپ کو اپنی پارٹی کے لیے بلائیں گے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس نہیں، آپ کو پتا ہے کہ مجیب صاحب کی جتنی بڑی قربانی ہے، مجیب صاحب کے بعد ہمارے اور مزید ووٹ، ایک پلان میں ہم نے MP کو بھی ووٹ دیا، محبوب صاحب کو بھی ووٹ دیا، سمجھو مفتی صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیا، مفتی صاحب کے مشن کو دیا، کیونکہ مفتی صاحب نے بہت بہترین کام کیے جموں کشمیر کے لیے. جو کام کیے، دیکھو CM محبوبہ جی نے بھی جو کام کیا ڈوڈا میں، جو پبلک دربار کیا وداؤٹ اینی پولیٹیکل کنٹراورسی، اس نے پورے لوگوں کے کام کیے، جہاں کانگریس بھی تھی، BJP بھی تھی، NC بھی تھی، تمام لوگوں کے ڈیپوٹیشنز وہاں ملے، اور بغیر کسی مذہب و ملت کے، بغیر کسی پولیٹیکل کنٹراورسی کے مطلب محبوبہ جی نے اس وقت کام کیے لوگوں کے. اور یہ بات ہے کہ ایشو بنایا گیا کہ ہاں جی نے BJP سے الائنس کیا، ایسی بات نہیں ہے، الائنس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کئی لوگوں پولٹسٹ پارٹی کے ہائی کمانڈ سے تو رشتہ ہی کیا ادرس لوگوں کے ساتھ، تو اس پر وہ ہمارے لیے تو PDP کے لیے خاص ایشو بنا. عوام کے لیے خاص میسج؟ عوام کو یہی کہیں گے، عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ مطلب ہر انسان اپنا سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے جو جس جگہ ہے. بہرحال اتنی جلد بازی میں اپنے ووٹرانس کے لیے خاص میسج دوں گا کہ اتنی جلد بازی، اور اپنے ورکرانس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات آ جاتے ہیں پارٹی کے اندر، لیکن گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پارٹی کے لیے مکمل طور پر کھڑے ہیں. شکریہ سر.